تو شیخ اسی اسنا میں اسی سے منسلک ایک اور سوال ہے کہ جیسے دائی کا کام نہیں ہوتا کہ لازماً اس شخص کی اصلاح کرے جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہی نہیں ہے، جس طرح رسول اللہ کو بھی تنبیہ کی کہ قرآن میں کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کرے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے گا۔ تو دائی کا یہ کام بالخصوص مطلب کہ اس کو اپنے جو ہے ذہن پر یہ سوار نہیں کر لینا چاہیے کہ اب اسی کے ذمے یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ایک فقی کو دیکھا جائے کہ ایک فقی کا کام موجودہ دور کے جو حالات حاضرہ ہے، شریعت کے احکامات کو اور حالات حاضرہ کے متعلق اس کے ساتھ ایکومولیٹ کرنا اور موجودہ حالات کی مطابقت سے اسلام کو ایک رخ، ایک دھاری، ایک مطلب کہ ایک ڈائریکشن دینا، ایک دھارا دینا، تو اس حوالے سے آپ اس بات کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر حالات حاضرہ سے اسلام کو جوڑتے جوڑتے اکثر لوگ تو ویسٹرنائزڈ ہو جاتے ہیں کہ مغربی تہذیب کا لبادہ اڑ جاتی ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو اسلامائز کرنے کے چکر میں پوری زندگیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن ایک فقی کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک فقی دائی بھی ہو سکتا ہے یا ایک دائی فقی بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ کائنڈلی اس کو سمجھا دیجیے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تہذیب، ایک ہوتا ہے تمدن۔ اگر ہم بالکل آسان لفظوں میں بات کریں تو تہذیب وہ سوچ ہوتی ہے، اور تمدن اس سوچ کے نتیجے میں جو کلچر بنتا ہے وہ تمدن ہے۔ میں اس بات پہ ذرا تھوڑا سا اب غور کریں۔ یعنی تہذیب کیا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی ایک معاشرے میں عدل ہونا چاہیے، اور تمدن کیا ہے کہ معاشرے میں عدل نظر آئے۔ اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمدن میں جدت کمال ہوتی ہے اور تہذیب میں قدامت کمال ہوتی ہے۔ یعنی جدت جو ہے نا، وہ یہ جو تمدن ہے ہمارا، یعنی معاشرتی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں تمدن جو ہے نا وہ کمال ہے۔ لیکن جو تہذیب ہے، ہماری سوچ، وہ اسلام کی بیسک بنیادیں، وہ اسلام کی بیسک چیزیں، اس میں قدامت جتنا، یعنی آپ پیچھے جائیں گے نا، جو عقائد جو ہمیں قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، جس پر اسلاف رہے ہیں، اس میں وہ کمال ہوگا۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانہ بدلتا ہے، زمانے کے حالات بدلتے ہیں، اور اسلام جو ہے نا یہ تمدن کی بجائے تہذیب پر زور دیتا ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا لباس ہے، قرآن مجید نے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ تم نے کون سا لباس پہننا ہے۔ قرآن نے یہ کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، کہ ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہیں تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت ہے۔ اب جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی نا، وہ گویا اسلام کا بیان کردہ لباس ہوگا۔ اب آپ پینٹ شرٹ پہن لیں، آپ کرتا قمیض پہن لیں، آپ جو بھی پہن لیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اسلام جدت سے منع نہیں کرتا، لیکن جدت جو ہے وہ تمدن میں ہوتی ہے، تہذیب میں نہیں۔ یعنی آپ یہ تو، یعنی کوئی بندہ یہ کہے جی میں کمپیوٹر استعمال نہیں کرتا، یہ تو بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ کمپیوٹر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کا تعلق تمدن کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی پہلے تو مرد اور عورت کا حصہ جو تھا وہ برابر نہیں تھا، اب میں برابر کر دیتا ہوں، تو یہ غلط ہوگا۔ یعنی اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ مسائل، یعنی قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس یہی ہوتا ہے کہ مشترک علت کی بنیاد پر ایک نئی چیز پر آپ پرانی چیز کا حکم لگا دیتے ہیں، لیکن آپ اس میں نصوص کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی بندہ نصوص کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ دین میں تحریف کر رہا ہے، وہ اجتہاد نہیں کر رہا، سمجھے نا جی؟ اس لیے اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ باقی جو آپ نے دوسرا فرمایا تھا کہ ایک فقی دائی ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہی فقی بھی دائی ہو سکتا ہے، ایک دائی بھی دائی ہوتا ہے، فقی بھی دائی ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ یعنی دائی کا مطلب ہے اللہ کی طرف بلانا۔ جب ایک فقی آپ کو بتاتا ہے کہ بھی اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے، جب فقی یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرنی ہے، تو یہ اللہ کی طرف بلانا ہی ہے نا، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، فقی اور دائی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ فقی دائی ہوتا ہے، ہر فقی دائی ہوتا ہے، ہر دائی جو ہے ممکن ہے وہ بھی فقی ہو۔ تو اس لیے جدت جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جدت کی وجہ سے آپ بنیادی چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، نصوص کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کی بات سنی تھی، انہوں نے کہا جاتی پہلے جو اسلام نے کہا تھا نا کہ عورت کا میراث میں حصہ نصف ہے، اس وقت اور حالات تھے، اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب جو بوجھ ہے وہ سارا یعنی دونوں پر ہوتا ہے، میاں بیوی پر، اب حصہ برابر ہو جانا چاہیے میراث میں، میاں اور بیوی کا یا مرد اور عورت کا۔ لیکن نہیں، یہاں پر نص آ جائے گی نا جی، واضح حکم آ جائے گا، وہاں اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو دین مذاق بن جائے گا، ورنہ دین مذاق بن جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ جناب آپ قربانی کرتے ہیں، اتنے پیسے لگا دیتے ہیں، تو یہ کسی کل کو وہ حج کے بارے میں یہی بات کر دیں گے، پرسوں وہ کسی اور چیز، تو دین تو پھر ایک بازیچہ اطفال بن جائے گا۔ اس لیے یعنی عصر حاضر کے مطابق مسائل کو بیان کرنا یہ ایک فقیہ کا کام ہے، لیکن فقیہ کو دین میں اجتہاد کا اختیار ہے، دین میں تحریف کا اختیار نہیں ہے۔